بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا کلپ چھٹی صدی ہجری، تیسرا کلپ چھٹی صدی ہجری سے شروع ہوتا ہے اور اس میں الکیہ ہراسی جو ہیں فقہ شافی کے امام تھے۔ انہوں نے قرآن کے اندر سے جو فقہی آیات ہیں ان کو الگ کر کے ان کی تفسیر لکھی، تفسیر الکیہ ہراسی۔ امام غزالی جو ہیں وہ تصوف کے امام تھے اور انہوں نے فلسفہ یونان کا بھی نقد اور محاکمہ کیا، اور پھر فقہ شافی کے بھی امام تھے، اصول فقہ کے بھی امام تھے، لیکن حدیث شریف میں کمزور تھے، محدثین کے ہاں یہ حجت نہیں ہے۔ تو امام غزالی کا تصوف کے اندر بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے جو احیاء العلوم لکھی، اس کتاب کے ذریعے سے کوشش کی گئی کہ جمہور محدثین فقہا اور صوفیاء کے درمیان جو خلیج ہے وہ کم ہو، اور محدثین فقہا بھی جو ہے وہ علم باطن یا تزکیہ نفس یا اصلاح نفس کے علوم کے ماہر بنے۔ انہوں نے احیاء العلوم کے اندر اس کی کوشش کی۔ تو احیاء العلوم جو ہے یہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ غزالی کی تمام کتابوں میں سے احیاء العلوم سب سے بہتر ہے، اگرچہ اس کے اندر بھی واہی کمزور روایات بھی ہیں اور کچھ نظریاتی طور پر بھی خرابیاں موجود ہیں۔ تو احیاء العلوم بڑی احتیاط کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ امام ابن الجوزی نے احیاء العلوم کا خلاصہ نکالا یا اسے مہذب کیا یا اس کی کمزور روایتوں کو ختم کر کے اسے بہتر کیا امام ابن الجوزی نے۔ امام بغوی تفسیر کے بھی امام تھے اور حدیث شریف کے بھی امام تھے۔ تفسیر بغوی بھی مشہور ہے اور کتاب المصابی امام بغوی کی۔ امام زمخشری معتزلی امام تھے اور ان کی تفسیر کشاف اہل سنت والجماعت کی ہاں مستند ہے بلاغت کے حوالے سے۔ بلاغت میں ان کی امامت مسلم ہے، لیکن اعتزالی نظریات کی وجہ سے اس پر پھر حاشیے لکھے گئے اور اہل سنت والجماعت کے علماء نے اس پر حاشیے لکھے۔ قاضی ایاز جو ہیں یہ قاضی ایاز محدث بھی تھے اور انہوں نے محبت رسول پر الشفاء نام کی کتاب لکھی جو اپنے موضوع پر سب سے بڑی کتاب ہے۔ امام شہرستانی عقیدے کے بھی امام تھے اور غالباً اشعری تھے، اور انہوں نے فرق و ملل پر ایک بہت بڑی زبردست کتاب لکھی۔ عبد القادر جیلانی جو ہیں یہ تصوف کے امام تھے، انہوں نے غنیۃ الطالبین بھی لکھی اور اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں لکھی، اور حنبلی امام تھے، عقیدے میں حنبلی تھے، محدث نہیں تھے لیکن محدثین کی طرف رجحان رکھتے تھے حنبلی ہونے کی وجہ سے، اور اس تصوف میں امام تھے، اور ان کے تزکیہ نفس کے دروس سن کر ایک بہت بڑی دنیا نے دین کی طرف رجوع کیا اور کئی لوگ توبہ طائب ہوئے، ان کا سلسلہ شروع ہوا۔ یعنی عبد القادر جیلانی کے بعد سلسلے شروع ہوئے، پہلے سلسلے نہیں ہوتے تھے۔ البتہ مکاتب فکر موجود تھے، لیکن بتدریج وہ سلسلے یعنی شیخ اور مرید اور پھر اس کا مرید پھر اس کا مرید، وہ ایک پورا سلسلہ نسب جیسے ہوتا ہے، اسی طرح سلسلہ علم جو ہے نا ان کے اندر تصوف کا سلسلہ شروع ہوا۔ امام سہیلی جو ہیں یہ سیرت کے بہت بڑے امام تھے، اور سیرت پر ان کا کام ویسے ہی ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر کا بخاری شریف پر کام ہے، اسی طرح امام سہیلی کا ہے۔ ابن ہشام کی غالباً یا انہوں نے سیرت پر ایک بڑی کتاب لکھی۔ امام کاسانی فقہ حنفی کے امام تھے، امام مرغینانی ہدایہ کے امام تھے، فقہ حنفی کے بڑے امام تھے۔ امام ابن الجوزی پہلے کثیر التصانیف مصنف ہیں۔ امام ابن الجوزی نے اپنے دور کے تمام اسلامی علوم اور فنون پر کتابیں لکھی، تفسیر، حدیث، فقہ اور تزکیہ نفس اور عقیدہ اور حلیت الاولیاء کی تلخیص اور اس طرح سے دیگر تمام۔ تو یہ پہلے بسیار نفیس یعنی کثرت سے لکھنے والے امام ہیں، اور محدثین سے محبت اور شغف رکھتے تھے، محدث بھی تھے اور دیگر علوم فنون میں بھی ماہر تھے۔ ان کی بہت بڑے یہ واعظ بھی تھے، اور ان کے وعظ کے اندر ہزاروں لوگ شریک ہوتے، اور ان کے ہاتھ پر کئی لوگ مسلمان بھی ہوئے اور توبہ طائب بھی ہوئے۔ امام ابن الاثیر جو ہیں وہ تاریخ کے امام تھے۔ امام فخر الدین رازی مفسر بھی تھے، لیکن یہ عقیدے کے اندر اشعری تھے، اور انہوں نے معتزلہ اور فلاسفہ کے مقابلے میں بہت بڑی خدمات سر انجام دی۔ ان کی تفسیر رازی جو ہے وہ
عقلی تفسیر بالرائے ہے کہ جس کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو منظم شکل میں بھی ہیں لیکن مال نظر بھی ہو سکتی ہیں۔ یاقوت حموی جو ہیں یہ بھی غالباً بلدان کے بہت بڑے عالم تھے، السکاکی بلاغت کے بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے المفتاح لکھی جس کی تلخیص پھر ہوئی تلخیص المفتاح۔ بلاغت کی جتنی بڑی کتابیں ہیں وہ ان کی کتابوں سے ہی ماخوذ ہیں۔ امام ابن الاثیر مورخ یہ ہیں، اور ایک پچھلے امام ابن الاثیر ہیں جو کہ غالباً محدث ہیں، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ امام ابن صلاح جو ہیں یہ ان کا مقدمہ ابن صلاح مشہور ہے، یہ اصول حدیث میں انہوں نے جتنی پچھلی کتابیں تھیں ان سب کو اکٹھا کر کے اس کا خلاصہ نکالا تو وہ مقدمہ ابن صلاح کے نام سے مشہور ہوا۔ امام ابن صلاح کے بعد اصول حدیث پر جتنی کتابیں لکھی گئیں وہ اسی کتاب کی ہی تلخیص تھیں یا شروع تھیں یا اضافہ تھا یا مختلف طریقوں سے نا اس کی علمی کام کیا گیا۔ امام قرطبی مفسر تھے اور فقیہ بھی تھے، فقہ شافعی کے تھے، اندلس کے تھے۔ امام ابن مالک نحوی تھے جنہوں نے الفیہ ابن مالک لکھا جس کی شرح پھر شرح ابن عقیل کے نام سے ہوئے۔ امام نووی فقہ کے بھی امام تھے اور انہوں نے شرح حدیث بھی لکھی، اور یہ تصوف سے بھی شغف محبت رکھتے تھے، یعنی جو صوفیہ کے مقابلے میں جب ہم کہتے ہیں نا جمہور محدثین اور فقہا اہل سنت، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکثر محدثین اور اکثر فقہا تو صوفیہ سے الگ تھلگ تھے، لیکن کچھ نہ کچھ محدث اور کچھ نہ کچھ فقیہ جو ہیں وہ تصوف سے شغف رکھتے تھے، جیسا کہ امام ابن الجوزی جو ہیں محدث ہیں لیکن تصوف سے بھی شغف رکھتے ہیں۔ امام نووی جو ہیں وہ فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور پھر بھی وہ تصوف سے شغف رکھتے ہیں، تو یہ بھی ایسے ہی تھے۔ ابن خلقان جو ہے یہ مورخ تھے، انہوں نے کتاب لکھی وفایات الاعیان۔ انہوں نے اپنے دور تک کے جتنے بڑے بڑے علماء گزرے تھے انہوں نے صدی وار ان کو جمع کیا اور ان کے حالات لکھے، اور جتنے بڑے محدثین فقہا اور علماء تھے ان سب کو انہوں نے تعارف پیش کیا۔ امام قرافی جو ہیں یہ اصول فقہ کے امام تھے، امام بیضاوی تفسیر کے امام تھے، اور فقہ شافعی کے بھی امام تھے، اور اصول فقہ کے بھی امام تھے، یہ بھی اشعری تھے۔ امام ابن عساکر جو ہیں محدث تھے۔ تو یہ 7ویں ہجری کا تعارف ہو گیا۔ اس کے بعد ہم 8ویں ہجری کرتے ہیں، لیکن ابھی فی الحال اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اگلا کلپ نیا شروع کرتے ہیں۔